بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں آج یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ بھینس کی قربانی آیا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کچھ ایسے لوگوں کی باتیں سننے میں آئیں کہ جو اجتہاد کے ساتھ تو تعلق پہلے رکھتے نہیں ہیں، قیاس کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ قیاس کو حجت شرعی مانتے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے قیاس اپنے اجتہاد سے اس کو ناجائز اور قربانی نہیں ہوتی بتا رہے ہیں۔ ایسے غیر مقلدین کے آج بھرمار ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، اس بات کے قائل ہیں کہ قیاس جائز ہی نہیں، پھر بھی وہ قیاساً بھینس کی قربانی ناجائز کر رہے ہیں، بھینسے کی قربانی ناجائز کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ اب ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین من المعز اثنین، پہلی بحث یہاں کی جاتی ہے۔ 8 جوڑے ہیں، گائے، اونٹ، پھر بھیڑ، بکری، یہ 4 اور ان کے 2 جوڑے 8۔ وہ کہتے ہیں قربانی 8 کی جائے گی۔ یہ کون ہے جی؟ ابتسام الہی ظہیر کا بیٹا۔ حیرت کی بات یہ ہے، اتنا بڑا اس کے مسلک میں اس کا نام ہے، اور جس آیت پہ اس کو صراحتاً اس نے جملہ بولا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی اللہ نے 8 جانوروں کی قربانی جائز قرار دی ہے۔ اس آیت کے اندر آپ تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر روح المعانی، تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی، کوئی تفسیر پڑھ لیں، تفسیر جلالین، کسی تفسیر کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ اس میں قربانی کے جانور بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق تو پڑھیں، کانٹیکسٹ تو پڑھیں۔ آپ اہل قرآن، اہل حدیث، اہل مفسر، ہم فلاں فلاں، پہلے اس آیت کا کانٹیکسٹ تو پڑھیں کیا ہے۔ سورہ انعام کی اس آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا وہاں قربانی کا ذکر تک نہیں ہے۔ ان 8، 10، 15، 20 جتنی تفسیروں کا مطالعہ کر لیں۔ ہاں، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے علماء مجتہدین، انہوں نے اس سے کچھ مسائل اخذ کیے۔ وہ مسئلہ کیا بقرہ یعنی گائے اس کی نوع میں سے جاموس ہے، بھینس ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اگر تو گائے کی قسم میں سے بھینسا ہے تو قربانی بالکل درست ہے، جائز ہے، کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس کی قسم نہیں ہے تو قربانی ناجائز ہے، کیونکہ 8 انواع اور ان 8 یہ جوڑے اور ان کی جتنی بھی آگے اقسام ہیں، عربی، بختی، عجمی، جو اونٹ بھی ہو، اسی طرح بکری، بکرا ہے، بھیڑ، وہ جنگلی کے علاوہ جو جانور ان کے اندر شامل ہیں، ان انواع میں شامل ہیں، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ یہ اصول ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا بھینس، جاموس آیا گائے کے اندر شامل ہے، لفظ بقرہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ اب بحث یہ کریں، آپ بحث چھیڑ رہے ہیں جی۔ ایک یوسف پسروری کہتا ہے، اب یہ اس کی سن لیں۔ وہ کہتا ہے دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کیسے قسم ہو سکتی ہے گائے کی بھینس؟ آپ بھینس کو تسی مجھ نو پانی داخل کر دو، نکلے گی نہیں۔ اچھا، بچے نو تسی پانی چھڈو، گائے نو پانی چھڈو، جائے گی نہیں، لہذا قسمہ کتا ہو گیا۔ سو کیا بات، کیا فقاہت تاڑی، وہ خدا دا خوف کرو، کیا فقاہت ہے؟ یہ فقاہت ہے؟ وہ جاہل انسان، یہ بتا، بعض انسان وہ ہیں کہ جو پانی میں نہانا پسند کرتے ہیں، بعض پانی کے پیر نہیں لگاتے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اسی طرح بھیڑ، بکریاں، کیا یہ بکری کی ساری قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں کی قربانی جائز ہے، کیا سب کی عادتیں ایک ہیں؟ کیا پہاڑی بکرے کی عادت وہی ہے جو میدانی بکرے کی ہے؟ اور عادتوں کو تم نے قسمیں بنا دیا، تمہیں یہ نہیں پتہ نو کسے کہتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے، آپ اس کو علمی انداز میں سمجھیں۔ کیا بقرہ، جو لفظ بقرہ ہے جس کو ہم اردو میں گائے کہتے ہیں، اس کی قسم میں بھینس شامل ہے کہ نہیں؟ بڑی علمی سی بات ہے، لیکن جاہلانہ انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ تو میں چند حوالے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے میں 2 لغتوں کے حوالے پیش کروں گا۔ لغت کے اب کئی کتابوں کے عربی زبان کا لفظ ہے نا بقرہ، تو عربی والوں سے پوچھیں کہ بقرہ آپ کے نزدیک کس چیز میں بولا جاتا ہے؟ ہمیں تو دین عربی میں ملا ہے نا۔ اب سنیں، موجم الوسیط، موجم الرائد، اسی طرح کئی اور لغت کی کتابوں میں، عربی لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقرہ، کئی میں لکھا الجاموس فصیلۃ من البقرہ، کہ بھینسا یہ گائے کی قسم میں سے ہے، یعنی جو بفل ہے از اے کائنڈ آف کاؤ، یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔
گویا جو گائے سے ہمیں منفعتیں ملتی ہیں، دودھ کا حصول، گوشت کا حصول، زراعت کے لیے قابل استعمال، یہ سب چیزیں ہمیں بھینسے سے ملتی ہیں۔ اور عربی لوگوں نے، عربی جو لغت کے لوگ ہیں، جو عربی زبان کے لوگ ہیں، جو عربی زبان دانی جانتے ہیں، انہوں نے یہ صراحتاً کہا ہے کہ الجاموس نوع من البقرہ۔ اتنا واضح مسئلہ غیر مقلدین کے حوالے، فتاوی نظیریہ کے حوالے ایک طرف، وہ ہم بعد میں کبھی بات کریں گے، ہمارے علماء نے بڑا پڑھا ان مواد سے، لیکن میں چند حوالے پیش کروں گا وقت کی نزاکت کی وجہ سے، اتنا لمبا کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، یہ فقہ علی المذاہب الاربعہ کتاب ہے، فقہ علی المذاہب الاربعہ، یہ چھپی ہے جی دارالغد الجدید، یہ عرب کی چھپی ہوئی کتاب۔ اس کے اندر جو اصول اربع، جو فقہائے اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے مذاہب پہ بات ہے، جہاں مختلف ہوتا ہے اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے، گائے کی قربانی کا وہ مسئلہ ہے جس میں کسی امام کا اختلاف ہی نہیں، ان ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں، لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے، چھپی ہے عرب شریف سے، ایک جلد ہے، 4 جلد ویسے ملتی، ایک جلد کے اندر اس کو جمع کیا گیا۔ اس کے اندر کہتے ہیں فلا تصح الاضحیۃ بغیر النعم من الابل والبقر والجاموس والغنم۔ جاموس صراحتاً لفظ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اضحیہ قربانی بغیر ان جانوروں کے جو انعام میں شامل ہیں ان کے علاوہ جائز۔ وہ کون کون انعام میں شامل ہیں؟ انہوں نے کہا ابل اونٹ، والبقرہ گائے، والجاموس سواد لفظ ہے، جاموس یعنی بفر، بھینسا بھینسی، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ والغنم اسی طرح بکری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی قربانی جائز ہے، یہ جاموس لکھا ہوا۔ اب دیکھیں، فقہائے اربعہ میں سے کسی کا اختلاف مذکور نہیں ہے اس مسئلے میں۔ آپ پڑھ لیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم، کہ انہوں نے صراحتاً یہ باتیں لکھی ہیں، جاموس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ کیوں وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ یہ اشاعت اللمعات ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتبہ ہے رشیدیہ، اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بر صغیر میں حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ڈائریکٹ سب ان کے شاگرد ہیں۔ وہ احسان کیا انہوں نے بر صغیر پر کہ انہوں نے حدیث یہاں آ کے پھیلائی پڑھائی۔ وہ فرماتے ہیں والجاموس بسین محملہ، بغیر نقطوں کے سین کے ہے، جاموش نہیں جاموس ہے۔ فرماتے ہیں مورب گاؤ بیش، یہ گاؤ میش کا مورب ہے، یعنی عربی بنایا گیا گاؤ میش کا، یعنی جاموس۔ نو است کیا ہے؟ یہ نو از بقر است، نوع از بقر است جائز است، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، جائز ہے۔ کتاب الاضحیہ کی بحث کے اندر یہ صراحتاً اضحیہ کی قربانی کی پہلی جلد کے اندر، قربانی کی بحث کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو لہذا امام اتنے بڑے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو گائے کی قسم شمار کیا ہے۔ فتاوی عالمگیری، آپ تو ایک دو ہیں، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا تھا 500 علماء کو جمع کر کے۔ اس کے اندر لکھا ہے والجاموس نوع من البقرہ، صفحہ نمبر 297، اور جلد اس کی پہلی ہے، جلد اس کی 5ویں ہے فتاوی عالمگیری کی۔ جاموس نوع من البقر، کہ گائے کی قسم میں سے ہی بھینس ہے۔ تو لہذا یہ چند حوالے میں نے آپ کو پیش کیے ہیں جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر، یعنی ساری قسمیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ جو ان یعنی ابل، اونٹ، گائے اور بکری، اس کی جو اقسام آگے ذیلی اقسام ہیں ان سب کی قربانی جائز، لیکن شرط یہ ہے وہ وحشی نہ ہو، یعنی وہ پالتو جاندار ہوں، ان کی قربانی درست ہے۔ تو یہ میں نے مختصر کیا، اس میں بہت سارے اور ابھی بحثیں ہیں، مذہبوں کے اپنے، غیر مقلدین کے اپنے علماء کے فتاوی جات الگ ہیں، لیکن تھوڑی سی میں نے یہ وضاحت کی ہے تاکہ عام شخص بھی سن سکے، اتنا وقت زیادہ نہ لگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔